بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے۔ آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کی خاص تعداد بتائی جا رہی ہے اور ایک اللہ والے کا مشاہدہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ راز دیا کہ درود پاک کی تعداد کتنی ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری حاصل ہو جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ درود پاک محبت سے پڑھا ہو، توجہ ادب سے پڑھا ہو۔ کیونکہ کثرت نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ کوالٹی کیسی ہے۔ آپ خود بھی اس چیز کو یاد رکھیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو اور اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو آپ اسے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز کم ہو لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہو تو پھر دل کو کیسا سکون ملتا ہے۔ تو درود پاک کی کوالٹی پہ لازمی فوکس کریں، توجہ، دھیان، محبت، ادب والا درود شریف ہونا چاہیے۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا اپنے مہربان، اپنے رہنما، اپنے محسن کو، اور وہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ مجھ سے ملتے ہی پوچھنے لگے کہ تم روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ اب میں نے خواب میں انہیں کہا کہ 5000۔ حالانکہ میں جس تعداد میں درود شریف پڑھتا ہوں یہ وہ تعداد نہیں تھی، میری تعداد مختلف ہے، لیکن خواب میں نے انہیں کہا کہ 5000۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ میں 5000 درود پاک پڑھتا ہوں تو خوش ہو کر میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر خوشی سے ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ میں بولے پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود شریف پڑھتے ہو تو پھر انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی، میں بہت خوش تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی اور اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ میں، روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پیغام دینے والا کون آیا تھا؟ یہ پیغام بھیجا کس نے تھا؟ یہ پیغام کیوں بھیجا تھا؟ پھر کیا سے کیا ہوتا گیا میں نہیں بتا سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی، دربار کی سچ دچ بہت اعلیٰ ترین ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ کالے رنگ کا لباس زیب تن کرتی ہیں۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بےتاب ہوتے ہیں؟ یہ محبت آپ کو بےتاب کر دیتی ہے تو آپ کی روح سونے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں نیک ہوتی ہیں، سعید ہوتی ہیں، وہ تو نیک مجالس میں جاتی ہیں، اور اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ اور بعض نیک سعید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلائی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین بےتاب رہتی ہیں۔ بس یہ بے چینی، یہ بےتابی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تبھی آپ اسے یاد کرتے ہو، اور یہ ساری بے چینی، بےتابی ایک درجے کی زیارت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو تم بھی انہیں یاد کر رہے ہو، ان کی یاد میں گم ہو اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھوتے ہو، ان کی یاد میں کھو جاتے ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، اور بہت گہری بات ہے، ذرا غور سے سمجھیے۔ میرے دوست واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے، یعنی درود کا مطلب ہے یاد۔ تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب گیا ہوگا، مگر یہ خیال پھر انہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ گیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات مبارکہ تک لے کر آتے ہیں درود شریف پڑھنے والے کو، اور یہ ایک راز ہے، اور راز منہ سے بیان نہیں کیے جاتے، بس یہ خاموشی سے اور خاموش کی زبان سے ہی منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے پڑھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو سوچیں درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش قسمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات
کہ اگر آپ 5000 مرتبہ کم و بیش روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بس محبت سے پڑھیے، توجہ دھیان سے پڑھیے، پھر دیکھیے روحانیت میں کیسے اضافہ ہوگا، کیسے توجہ نصیب ہوگی، کیسے کرم کے دروازے کھلیں گے، اور کیسے آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو کامیابی کی راہ پر گامزن دیکھیں گے۔ درود پاک پڑھیے، محبت، توجہ، ادب سے پڑھیے۔ اللہ والوں کی باتوں میں بہت گہرائیاں ہوتی ہیں، بہت راز ہوتے ہیں، انہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ اور محتشم صاحب الحمدللہ رب العالمین بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے اہل بیت کے عاشق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے عشق کا اور ادب کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔